नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत और दिफ़ाए सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस के स्टेज से आप अहलुल हदीस की किताब व सुन्नत पे मबनी दावत सुन रहे हैं। दावत के सबसे बुनियादी मकसद को मद्देनज़र रखूँगा और वो इस्लाह है। जिस गुफ्तगू का मकसद सिर्फ तानो तशनी हो वो अपना असर नहीं रखती। आज जिस हवाले से हम इकट्ठे हैं, दरअसल 1908 की मई के इसी महीने की 26 तारीख में एक किरदार कि जिसने पैगंबर के उम्मती होने जैसे एजाज को छोड़ के नबूवत का दावा किया था, उसकी मौत का दिन है। इस हवाले से एक दर्द भी है कि उम्मत मुस्लिमा इसके एजाज के लिए कायनात में इससे बड़ा कोई और रुतबा नहीं है कि अल्लाह ने इसे नबी आखिरुज़्ज़मा इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। मगर ये बेचारी इतनी भोली है कि मार्केट में ब्रांड के नाम पे कोई दूसरा जाली आके बैठ जाए तो ये हाथों हाथ ले लेती है। खत्म नबूवत ये वो अकीदा है कि जिसके ऊपर उम्मत मुस्लिमा का इजमा है, मगर ये भोले पंछी क्या जाने कि इजमा क्या है। आज इख्तिसार से पहले अकीदा ख़त्म नबूवत को सामने रखता हूं, फिर जिस मौसूफ की आज वफात है, इस वक्त 12 के बाद तारीख बदल चुकी है, 27 है। उसने जन्म से लेके अंजाम तलक जिन मराहिल से खुद को गुजारा, उस पे बात होगी। और फिर दर्द और तड़प और आज की इस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब और मकसद कि जो कलमा पढ़ने वाले हैं मेरे पैगंबर के उम्मती हैं और खत्म नबूवत पे यकीन रखने वाले हैं, वो अपने अकीदे में पुख्ता यकीन कामिल के साथ और दलील के साथ जिएं। और जो बेचारे इस अकीदे से महरूम हो गए हैं, वो हमारा दर्द महसूस करें कि हम उनके लिए कितना तड़पते हैं। लोगों, आज कोई किसी के लिए नहीं जीता, मगर इतना इंतजाम करना, इंसिराम करना, एहतिमाम करना, ये सिर्फ बातिल के रद्द के लिए नहीं है, हकीकत की दावत के लिए भी है कि तुम भी इंसान हो। शेखुपुरा में रहते हुए किसी की दुकान जले या मकान जले तो सभी को तकलीफ होती है।
ایک میرا بھائی، ایک انسان آدم کا بیٹا، ہوا کی بیٹی، زندگی کے 30 40 50 60 سال کا موقع ملے، قبل اس کے کہ کل قیامت کو ہمارے گریبانوں تک پہنچے کہ آپ تو تھے، بتا دیتے یا سمجھا دیتے۔ ہماری اس کانفرنس کا ایک مقصد ان احباب تک اپنی آواز پہنچانا بھی ہے جو ابھی تلک اس دلدل میں دھسے اور پھنسے ہوئے۔ حضرات گرامی، ختم نبوت کیا ہے؟ آپ مجھ سے قبل جو کتاب اللہ کی سماعت کر رہے تھے، اس میں عقیدہ ختم نبوت ہی تھا، جس پہ الحمدللہ رب کی توفیق سے پڑھنے کا حق بھی ادا کیا گیا اور سننے کا بھی رب نے حق ادا کروایا۔ اللہ عمل کا موقع دے۔ سمجھیے کیا ہے؟ مالک فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب ہے، اور سورۃ الاحزاب میں اس آیت کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت دنیا کے 4200 مذاہب، فرقے، جماعتیں اور ازم سن لیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جتنی مرضی کوششیں کر لو کہ ختم نبوت کے عقیدے میں نقب زنی کر کے کسی بڑے سے بڑے کو مالی بنیادوں پہ اٹھا کے طاقت اور قوت کے نشے میں مست کر کے اس عقیدے کو دبا پاؤ گے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، کیونکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ہم نے پیغمبر کے بعد نبوت کا سلسلہ مردوں میں رکھا ہی نہیں۔ پوری امت متفق ہے، جتنی دنیا عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اہل کتاب ہے، امت مسلمہ ہے، کہ نبوت اللہ نے رکھی ہی صرف مردوں میں ہے، خواتین میں نہیں۔ اس لیے یہاں اگر کوئی سلسلہ چلا کے نبوت کے ساتھ اپنا خانوادہ جوڑ کے اپنے آپ کو شاہ کہلوا کے یا اس سلسلہ نسب کے اندر آ کے کسی کو یہ دعویٰ ہے کہ میں چونکہ خاندان نبوت کی آل میں سے ہوں، اولاد میں سے ہوں، لہذا نبی ہوں، تو جھوٹا ہے۔ ہم نے پیغمبر کی آل آگے چلنے ہی نہیں دی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی رجال ہوتے ہیں اور رجال میں سے لیے جاتے ہیں۔ ہم نے محبوب علیہ السلام کی نسل میں سے نہ قاسم، نہ عبداللہ طیب و طاہر اور نہ ابراہیم، ہم نے انہیں جوانی میں، مردانگی میں، اس عمر میں آنے ہی نہیں دیا، لہٰذا جب اس طرف سے آل چلی نہیں تو نبوت کی کیسے سوچ رہے ہو؟ ولیکن رسول اللہ، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کچھ کام سیکھنے سے آ جاتے ہیں، پڑھنے سے آ جاتے ہیں۔ نبوت چناؤ ہوتا ہے، سلیکشن ہوتی ہے، یہ تعلیم، سٹڈی یا الیکشن سے نہیں ملتی۔ رب کا چنا ہوا ارتضاء اور مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر کو، نبی کو، رسول کو رب خود چنتے ہیں۔ ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول، اور یہ اپنے دعووں سے نہیں بنتے، اس کی دلیلیں ہوتی ہیں، حجت ہوتی ہے، اور ہم نے محمد الرسول اللہ کو اپنا رسول چنا ہے۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہاں رسول اللہ میں آ کے سنیے، کوئی بندہ یہ کہے کہ رسول ہونا ہی اتھارٹی نہیں، میں صحابی ہوں تو میرا قول چلے گا، میں اہل بیت کا فرد ہوں میرا سکہ چلے گا، میں مجتہد ہوں میرا اجتہاد چلے گا، میں امام ہوں میری امامت چلے گی، میں خلیفہ ہوں پیغمبر کے مقابلے میں خلافت چلے گی، میں مفسر ہوں میری تفسیر چلے گی، میں محدث ہوں میری حدیث کی روایت چلے گی، میں اولیاء اللہ میں سے ہوں میری ولایت چلے گی،
میں بڑا کریم ہوں میری کرامت چلے گی، میں معلم ہوں میری تعلیم چلے گی۔ اللہ کہتے ہیں سب کچھ رسالت سے لیا جائے گا، وہ سلسلہ رسالت کا ہوگا، تیری صرف نسبت ہوگی، وہ استاذ ہوں گے تو شاگرد ہوگا، نبوت کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تیسری چیز وخاتم النبیین، دنیا میں جو بھی مسئلہ لے کے آئے گا اس پہ اگر میرے رسول کی ختم نبوت کی مہر نہیں لگی ہوئی، تیرا مسئلہ سونے سے بھی لکھا ہوا ہو اور بے شک وہ سرافہ مارکیٹ میں شیخو پورا میں بیٹھ کر کے اس کو لکھا گیا ہو، سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو، پوری مارکیٹ نے مل کر کے اس پہ کام کرا ہو، اللہ کہتے ہیں یہ سنبھال کے رکھیے، یہ تیرے میرے کام آئے گی دنیا کے اعتبار سے، دین میں یہ میرے نبی کے قدموں کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لائیے کوئی مسئلہ اس پہ میرے نبی کی مہر ہے تو بڑی سادگی سے لے لیجئے، مہر ختم نبوت نہیں ہے۔ لے کر کے عبد الرزاق ساجد بھی آئے، بڑے بڑے عہدے اور ڈگریاں لے کر کے آئے، منہ پہ مار دی جائے گی، وقت کے ابو حنیفہ بھی لے کے آئے رحمہ اللہ، وہ بھی کہتے ہیں اگر مسئلے پہ میرے مرشد خاتم الرسل امام الانبیاء کی مہر نہیں ہے، ابو حنیفہ کی شان کو مقام کو نہ دیکھ، اس کے قول کو اٹھا کے یہ سرافہ مارکیٹ کی کسی دیوار سے مار دے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود کہہ رہے ہیں یہ ہے ختم نبوت۔ اس سے ہٹ کے کوئی کچھ کرے گا تو تیرا رب سب جانتا ہے۔ اب آئیے، کچھ بد نصیب لوگ ہوتے ہیں، کچھ بدقسمت ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مقدر خراب ہوتے ہیں۔ یہ دعوت ہے۔ میرا ماننا ہے کہ مقدر کسی کا بھی خراب نہیں ہوتا، اللہ نے ہم سب کے مقدر میں امتی لکھا ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے مقدر۔ قسمت کیا ہے؟ رب نے تقسیم کری ہے، کچھ لوگوں کو پیغمبر کی زندگی میں زیارت نصیب ہوئی، صحابہ بن گئے، ہم ان پہ راضی ہیں، وہ محبوب پہ راضی تھے، اللہ ان پہ راضی تھا۔ لیکن تقسیم کی بات ہے، اگر میں آپ کی خواہش پوچھوں تو آپ سب کہیں گے کاش میں دور نبوت میں اٹھایا جاتا، ہے نا یہ نظم سنی ہوئی ہے نعت، کاش میں دور نبوت میں اٹھایا جاتا۔ میں کہتا ہوں اللہ میں راضی ہوں، تو نے جس دور میں بھی اٹھایا ہے 1500 سال بعد بھی تیرا شکر ہے کہ تو نے اس پیغمبر کا امتی بنایا۔ یہ تقسیم ہے، میں رب کی بنائی ہوئی قسمت پہ بھی راضی، میں اللہ کے بنائے لکھے مقدروں پہ بھی راضی۔ بات نصیب کی ہے کہ میں ساری زندگی اس پہ خود کو قائم رکھوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ کچھ لوگ نصیبہ ڈھونڈنے چلتے ہیں، وہ راضی نہیں ہوتے، ماں انہوں نے ایک پراٹھا دے دے تو کہندے نہیں میں دوجے دا بھی لینا ہے، پیٹ چ جگہ نہیں ہوندی، اکھاں نہیں پردیاں۔ میرے رب نے امتی بنایا تھا، لیکن یہ بدقسمت اتنے جوتے شاید ساری زندگی شیطان کو بھی نہ پڑتے جتنے اس کو پڑے کہ وقت سے پہلے مقدر سے زیادہ یہ کہنے لگا کہ نہیں، امتی بن کے وہ ویلیو نہیں ملے گی جو نبی بن کے محمد کو ملی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے بھی ملے گی، لینے چلا۔ جیڑی تھوڑی بہتی پت سی وہ بھی رول بیٹھا۔ میں ادب سے احترام کے دائرے میں رہ کے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اپنے بھی سنیں اور جو اپنے تھے بیگانے ہو گئے وہ بھی سنیں۔ 1831 آج سے لگ بھگ کتنے سو سال پہلے، 197 یا 98 کر لیں، تھوڑا کم کر لیں، 23 ہے، 30 تک 7 سال، 8 ہو گئے۔ یہ 1831 سے لے کے 1840 تک فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ مرزا پیدا کب ہوا ہے۔ ایک نے لکھا 1831 میں پیدا ہوئے، ان کے اپنے دوسرے رائٹر نے لکھا 32 میں ہوئے، تیسرے رائٹر نے لکھا
33 میں ہوئے، ایک لکھتا ہے 34 میں ہوئے، ایک لکھتا ہے 35 میں پیدا ہوئے، ایک لکھتا ہے 36 میں، ایک 37 میں، ایک 38 میں، ایک 39 میں، ایک 40 میں۔ کتنے سال بیت گئے؟ میں کیس صرف نادرا کے پاس رکھتا ہوں، نادرا میں بیٹھا ہوا کوئی افسر کیا لکھے گا؟ شناختی کارڈ کیسے دے گا؟ ضمیر کی عدالت میں اگر ضمیر کا بحران نہ ہو تو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ یہ اتنی چالیں ولادت میں کیوں ڈالی گئی۔ پیدا ہونے سے لے کے وفات تلک، وفات سے لے کے آج تلک صرف چالیں چلی گئی ہیں اور دعوے قدم قدم پہ بدلے گئے ہیں۔ دوسری چیز سمجھ آگئی پیدا کب ہوا تھا؟ تاریخ پیدائش کا پتہ چل گیا؟ اتنی 31 تو لے کے 40 تک پتہ نہیں کیڑی پرابلم سی، کیڑا مسئلہ سی، میرا رب جاندہ۔ برحال میں بہت کچھ سمجھن دے باوجود بھی یہ گل سمجھ نہیں سکیا، میرے پلے حالے تک نہیں پئی، ماڑا ہوں گا۔ کوئی سمجھا سکے تو سمجھا دے، مجھے سمجھانے سے پہلے خود ضرور سمجھے اور اپنوں سے پوچھے۔ اگلی بات، جنگ آزادی چل رہی ہے، انگریز کے ساتھ مسلمان برسر پیکار ہے۔ 1857 وہ ایام جو تاریخ کے حصے بنے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ایک جنگ لڑ رہے تھے اکیلے نمرود کے ساتھ، کہتے ہیں کسی نے ساتھ نہیں دیا سوائے ایک چڑیا کے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہدہد تھا، پانی کی چونچ بڑی دور سے بھر کے لاتا تھا آگ بجھانے کے لیے، مگر آگ اس کی چونچ کے قطرے سے تو نہیں بجھنی تھی، کردار تھا، لکھ دیا گیا۔ میرے مرشد نے کہا کہ ہدہد کو مت مارنا۔ ایک اور بھی جانور تھا جو پھونکے مار رہا تھا، اور اس کی پھونکوں کی ہوا وہ اس آگ کو مزید دہکا نہیں رہی تھی، نہ وہاں پہنچ رہی تھی، مگر کردار ثابت ہو گیا۔ کہا گرگٹ کی نسل جہاں بھی ملے سر کچل دیا جائے۔ اقتلوا کل وز، صحیح مسلم کی حدیث۔ جب کفر مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمان اپنے ایمان کے لیے لڑ رہے تھے، وہاں ایک کردار ایسا بھی تھا جو خوشیاں منا رہا تھا۔ کیوں؟ شادیاں ہوتی رہتی ہیں، وفات ہوتی رہتی ہے، دکھ کوئی نہیں، لیکن چلتے ہیں۔ پہلے ذرا یہ بھی بتا دوں کہ وقت کا نبی کوئی بھی آدم سے لے کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تلک ڈھونڈنے نکلو تو ایک بھی ابتدائی تعلیم میں دنیا کا کوئی ٹیچر نظر نہیں آئے گا۔ اس نے بھی دعویٰ کرا کہ میرا کوئی ٹیچر نہیں ہے، کوئی ٹیچر، لیکن عمر 6 سال ہے تو خود لکھتا ہے کہ میں نے فضل الہی سے قرآن اور فارسی پڑھی۔ عمر 10 سال ہوئی تو فضل احمد سے میں نے صرف، نحو اور عربی قواعد پڑھے۔ عمر کچھ اور آگے بڑھی تو گل احمد سے میں نے منطق اور کچھ ٹوٹکے سیکھے۔ والد سے 17-18 سال کی عمر میں میں نے طب اور طبابت سیکھی۔ بہت کچھ سیکھتا چلا، پڑھتا چلا آیا۔ نبی کبھی بھی پری پلانڈ یوں تعلیم در تعلیم حاصل کرتے ہوئے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھ کے نبی نہیں بنتا، لیکن یہ چل رہا ہے۔ یہ پڑھنا چاہتا تھا۔ ابا جی کہتے تھے کہ وڈیروں کی جو زمینیں ہیں انگریز کی عدالتوں میں کیس لگے ہوئے ہیں، پیروی کر۔ یہ انہی چکروں میں چلتے چلتے سیالکوٹ آ گیا۔ 1864 سے لے کے 68 تلک 4 سال ڈی سی او کی کچہریوں میں یہ منشی رہا۔ تنخواہ تھوڑی تھی، حالات خراب تھے، ذہنی طور پہ تھوڑا کمزور تھا، چالاکیاں بہت تھیں۔ کچھ لوگ چالاک بڑے ہوتے ہیں، چالو میں پڑھنے میں تھوڑے ڈھیلے رہتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ یہاں رہ کے مجھے منشی ہونا کافی نہیں، وکیل بننا چاہیے۔ وکیلاں دیاں ماشاءاللہ 10 کے ہوج سر کڑائی تیاری کری، رہ گیا، وکالت دا امتحان پاس نہ کر سکیا۔
پھر دیکھا کہ انگریز مشنریز آتی ہیں تو انگلش سیکھنی شروع کی، کوئی 2 کتابیں پڑھی، ان لوگوں سے رابطے میں ہو گیا، چلتے چلتے وکالت منشی گیری کے چکر سے نکلا چھوڑا، پادریوں سے ملنے لگا، مشنریز سے ملنے لگا، ان سے اپنے مقاصد اندر کھاتے بہت کچھ، پھر لکھنے پہ آیا، 70 سے لے کے 1870 سے 80 تلک لکھتا رہا، کبھی تقریریں، کبھی دعوت کے میدان میں، کبھی کسی انداز میں، کبھی مباحثے اور مناظرے۔ اور ان کے ایک کلاس فیلو تھے اہل الحدیث کے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی۔ پہلے یہ بتا دوں پیدا کہاں ہوتا ہے، ضلع گرداسپور ہے لاہور سے، غالباً اس وقت 80-84 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ، بٹالہ کے ایک قصبہ اور ٹاؤن قادیان میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ تحصیلی لیول پہ چونکہ تعلیم کا جو سلسلہ تھا اس میں مولانا محمد حسین بٹالوی شہر لاہور میں چینیاں والی مسجد کے خطیب، یہ کلاس فیلو بھی ہے۔ اسی لیے ان سے چڑھتا تھا کیونکہ جتنا کلاس فیلوز جانتے ہیں کوئی دوسرا کہاں جانتا ہے۔ آگے چلیے، یہ ماشاءاللہ پڑھنے لگا ہے اور خطیب بن گیا ہے، تقریریں ہونے لگی ہیں۔ گال چنگی واہ لیندہ سی تے اج کل دے لوکی ماشاءاللہ گال واہن والے نوں بہتا چک دینا۔ اگر آپ کو یقین نہیں تو سیاسی ماحول میں دیکھ لیں، ادب کا دائرہ ختم، 4 سناؤ، بات کو اٹھاؤ اور چڑھاؤ، اگلے کو گراؤ، دنیا آشش کرے گی۔ خیر اس نے جو انداز اپنایا مقبول ہوا، پھر مباحثوں پہ آیا، پھر مناظروں پہ آیا، مناظر اسلام بن گیا، پھر پادریوں سے مناظرے کرتا، اندر کھاتے رابطے کر کے باہر کی دنیا کے احوال اور وہ سیٹ اپ کو جانتا، حتیٰ کہ کرتے کراتے اس بیچارے کے حالات یہ ہیں کہ اس نے کوشش کی کہ قوم بدلوں۔ پاجی پاکستان چ شیخو پورے چ قوماں بدلنیاں پیندیاں نے، بڑے سارے رانیاں نو پتا ہونا ہے کہ فلاں بندہ رانا نہیں سی لیکن رانا بن گیا ہے۔ یہ میں ایک مثال دیتی ہے، باقی تسی میرے تو بہت بہتر جان دے۔ گوپارا صاحب بیٹھے سے چلے گئے نا، ایتھے جو اٹھ کے کوئی کہے پی میں گوپا ہاں تے انہاں دے جڑے 4 گھر نے 10 گھر نے وہ کہن گے تم کتھوں آیا، پوچھن گے کہ نہیں۔ اس نے 10 قومیں بدلی، وقت نہیں وگرنہ سچی بتاتا۔ پہلے لکھا کہ میں مغل ہوں، برلاس ہوں، آپ کو پتہ ہے ڈھیر ساری مغلوں کی ہیں آگے گوتے شوتے، مغلوں میں سے برلاس بنا جی۔ پھر اس نے کہا کہ اگر میں مغل رہا تو بات نہیں بننی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی اٹھائی کہ ایمان اور اسلام اگر سریہ ستارے پہ بھی ہوگا تو وہ لے آئے گا، اور وہ ایک فارسی اور نسل ہوگا۔ لہٰذا اس نے کہا کہ میرے آباء و اجداد فارسی ہیں، مغل سے فارسی ہو گیا۔ پھر کچھ روایتیں ملی، مطالعہ کیا تھا، پڑھا تھا، اسرائیلی بن گیا۔ پھر بنو فاطمہ میں چلا گیا، فاطمی کہلایا۔ پھر پتہ چلا جتھے رہنے آؤ تھے ہندو بہت نے، تے انہاں دا جی میں ساڑھے مادی نے آنا ہے، انہاں دے کرسچن نے آنا ہے، لہذا کہنے لگا میں کرسچن ہاں، ہندو بن گیا۔ پھر ویکھیا بھی قرب و جوار چ پنجاب چ سکھ بڑے نے، انہاں دا جے سنگھ بہادر بن گیا، کہندا میں ہی ہاں۔ ٹردیاں سفر پاؤندیاں آخر خود لکھدا ہے کہ مینوں خود سمجھ نہیں آؤندی میں کی ہاں، میں ماجون مرکب ہاں، اپنے لفظ نے، کسی اور کے نہیں ہے۔ یوں قومیں بدلتا، انداز بدلتا، پیشے بدلتا، کام اور رویے بدلتا۔ جب 1880 آیا کہنے لگا کہ میں ملہم من اللہ ہوں، میں نو رب اللہ الہام ہوں دینا۔ پاجی کنوں الہام نہیں ہوں، الہام تو کیڑی نو بھی ہوں۔ بیٹھیاں تو اڈے دل چ نہیں خیال آؤں یار پیزا کھانا چاہیے، ایک خیال تے رب پاندا ہے نا دل چ، اندر سینسر لگے نے ضرورت ہوں، لیکن مثبت ہوئے تے چنگی گل ہے، تے جے بھڑا ہوئے میں گڈی دی
ਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘੂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੋਧਰਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ। خیر الہام ہوتے رہے، چلاتا رہا، سناتا رہا، دنیا مطمئن ہوتی رہی۔ ایک پہلو میں وچ چھڑ گیا کہ شعبہ دا باز بھی بہت تگڑا سی تے کوشش کردا سی تے جنوں ہپناٹائز کرنا کہندے نا وہ بھی کردا سی، لوٹے پھڑا کے بچیاں نوں وچ پانی شانی تے اودے وچ کیمیکل پوا کے مختلف چیزاں اودے تے بھی تاڑیاں مرواندہ سی بلے بلے۔ بہرحال ایک اور پہلو ہے، یہ بچپن تھا چلتا آیا، تیزیاں دکھاتے ہوئے ملہم بنا، پھر جو ہے 82 میں مجدد بنا، 82 میں مجدد تے جدوں آیا نا 1891 کہنے لگا لو جی میں مسیح موعود ہوں، مسیح موعود۔ جہاں بھی کوئی مرزائی قادیانی ہو نا محبت کے ساتھ بیٹھے، کھانا کھلاؤ اسے، انہوں کو یار اریا گل سن، باقی جیڑیاں تو گلاں کرنیاں نے مسیح موعود تے آ جا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام آپ سب کو آتا ہے، کی نام ہے؟ ویسے تسی بول بھی لیندے ہو تے نعرے بھی مار لیندے ہو، میں پہلے سارا پیچھے رہ کے سندا رہا تانوں، لیکن جتے کام دی گل آوے اوتھے سر کھرک دے ہو۔ جی چلیے، عیسیٰ بن مریم، انہاں دے ابو دا نام کی ہے؟ انہاں دی مثال آدم جیسی ہے۔ اللہ دے ہاں قرآن ذرا پڑھو سمجھ آ جاؤ۔ اگر اے او موسیٰ نے جنہاں نے واپس آنا عیسیٰ نے خود نے تے صرف اینا میرے ویر کو پوچھ لیا کرو یا ویر نہیں کو، دو ہی ہو سکتے ہیں، یا ویر نہیں، کہ ویریا انہاں دا نام تے عیسیٰ سی، اے تیرے مرزے دا نام کی سی؟ کہے گا غلام احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام دے ابو دا نام جی نہیں سنا، اے دے ابو دا نام کی سی پتہ جی؟ غلام مرتضیٰ، غلام مرتضیٰ تے او دے ابو دا نام عطا محمد، عطا تے او دے ابو دا نام گل محمد۔ سارا پیچھے محمدی ٹولا سی، پتہ نہیں وچ چکوں کی نکلنی سی، کوئی نہ کوئی دانا نکل ہی ہوندا نا، ٹیری چوں خربوزے کو چٹے بھی نکل ہی ہوندا ہے۔ پہ گیا کم، پوچھئے جناب عیسیٰ کی امی جان کا نام مریم علیہ السلام، تے جناب دی امی دا نام چراغ بی بی۔ یہ کسی نے بہت عزت نال نام رکھیا سی، لیکن پنڈ چ قادیان چ مشہور جیڑا سی نا وہ بی بی کسیٹی سی۔ سر جی غصہ آوے تے برا محسوس نہ کرے ہو، کیونکہ لفظ کوئی بھی اپنا نہیں، جناب دے کر دینا تے ٹھنڈے دل نال سوچنا بھی اے مسیح موعود کداں ہو گیا۔ پھر اس نے مہدی کا دعویٰ کیا، امام مہدی کون ہوں گے، رنگ کیسا ہوگا، شکل کیسی ہوگی، بال کیسے ہوں گے، قبیلہ کون سا ہوگا۔ انہیں جڑے 10 پینترے بدلے نے انہاں 10 دے وچوں او نہیں سی پا سکیا، انہوں یاد ہی نہیں سی کہ میں اگے مہدی بڑھنا۔ 10 قوماں بدلیاں یار، کوئی تھوڑی گل ہے۔ رشتے لین لی جو بندہ ایک پہلے مغل ہوئے، پھر بعد دے وچ رانا بن جائے، پھر اس تو بعد پٹھان ہو جائے، پھر دوجے پاسے ٹر جائے۔ اگلے دن میرا ایک بیلی کہندا یار یہ خان کدھروں ہے، پکا سریکی ہے، یہ صرف خان لگن نال سارے ہی ٹر پینے۔ میں کہا کوئی گل نہیں، کوئی ایسے مسئلے نہیں، گل اصل دی ہے تے نسل دی ہے۔ یہ کرتے کراتے میں ابھی ذرا تمہید باندھ رہا تھا کہ دعوے شروع ہو گئے، مناظرے جاری ہیں، آ جاؤ پھڑ لو تاڑ لو۔ 98 اور 99 میں اس نے دعویٰ کرا میں نبی ہوں ذلی اور بروزی، ذلی اور بروزی۔ جی میں قسیم صاحب کہن کہ میں مولانا عبدالجبار شاکر صاحب دا سایہ ہوں۔ جمعہ کتے پڑھا رہے انہاں دی جگہ تے کہے چونکہ میں انہاں دی جگہ تے ہاں تو میں انہاں ورگا ہاں تے انہاں دا سایہ بالکل میرے ورگا سی۔ جنہاں نے ویکھیا انہاں دا سایہ کہن کہ قسیم صاحب جان دے ہو
ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੂਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿੱਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਇਆ ਅਹਿਮਦ, ਸਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ, ਸਾਇਆ ਮੁਸਤਫਾ, ਸਾਇਆ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀयीन। ਲੋਕੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਹਮ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁਜੱਦਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਲੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਨਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਤੇ 1901 ਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਬੀ ਜੇ। ऐदां करके नबी बनया। जन्म से अंजाम तक मेरा अल-इत्तिसाम में एक मजमून कभी छपा था, बड़ा सर पटाए थे। हर सन महीनों और दिनों के एतबार से जो जो छलांगे लगा के सीढ़ियां चढ़ के नबूवत के मर्तबे पे फायज होने के लिए इसने कोशिशें करी। फिर 1901 तो लेके 1908 तक बेचारा 26 मई 1908 तक धक्के खांदा रहा। मनण वालियां ने मन्निया, बदकिस्मतां ने नबी दा दीन छड्ड के मुरतद होए, इस्लाम नूं छड्डिया, कलमे नूं छड्डिया। बहसा मुबासे मुनाजरे होए। एक मुनाजरा मैं सामने रखन लगा, ईसाइयां नाल इहदा मुनाजरा होया। तो क्या कहता है? कहता है तुम्हारा जो नबी है ना, तुम्हारा नबी ईसा, कहता ये तो जानिया का बेटा था, किताबों से अभी तक निकाला नहीं जा सका, जानिया का बेटा। और सिर्फ जानिया का नहीं, दादियां और नानियां दोनों जेब से 3 स्टेप, मां, मां की मां, मां की मां की मां, इधर दादी आगे तलक, नानी आगे तलक, तीनों कस्बी औरतें थी, कोठे वालियां, जिस्म बेच के माज अल्लाह पैसा कमाने वाली। अगर नबूवत ने तुझे यही देना था तो तू पैदा ही ना होता तो अच्छा था। फिर क्या कहता है कि इसके अब्बू का नाम, ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बू का नाम यूसुफ है, नज्जार है, तरखान था। सैयदा मरियम जिनकी तहारत और पाकीज़गी की गवाहियां कुरान उतारे, बयान करे, वही आए, सूरह मरियम नाजिल हो, ये कहे कि ये उनके साथ आवारा फिरती थी। याराना था, इश्किया माहौल में हमल हो गया। 7 महीने का जब पेट हुआ, महल्ले वालों को, इलाके वालों को खबर हुई तो उन्होंने यूसुफ नज्जार के साथ निकाह पढ़वा दिया ताकि ये जड़ी गल पै गई है ये तो थोड़ा जा कोई इफाका हो सके। कहते हैं कि चूंकि माएँ ऐसे थी, दादियाँ नानियाँ ऐसी थी, बाप भी ऐसा था तो खुद भी ऐसा था, कंजरियों से तेल मलवाते थे। सर जी अगर ये मुनाजिर है कि जिससे ईसा अलैहिस्सलाम जैसी पाकीज़ा पाक दामन हस्ती की जात भी नहीं बची, फिर आप और मैं क्या बचेंगे? अगे टुरो। यहां तक तो मैंने थोड़ा सा जिक्र किया है कि हम दर्द के साथ बिगाना बनने वालों को भी कहते हैं कि सिर्फ सीरत मिर्ज़ा पढ़ लो, अल्लाह की कसम अगर तुम साहिब इल्म साहिब नॉलेज हो, क्योंकि जो मुकद्दस होता है, जो प्यारा होता है, जो महबूब होता है, जिसे अपना बड़ा मान लिया गया हो, फिर उसके ऐब ऐब नहीं लगते। यकीनन आपके लिए ये सुनना पढ़ना बड़ा मुश्किल है। मुझसे पहले भाई जो कलाम पढ़ रहे थे, अल्लाह ना करे हम जिसको अपना बड़ा मानते हैं कि उसके बारे में इस तरह की गुफ्तगू करे या कलाम पढ़े तो तकलीफ बड़ी शदीद होगी। लिहाजा मैंने कभी कोशिश नहीं करी, बावजूद के वो ऐसा था, अपनी तहरीरों के मुताबिक इससे भी आगे गया हुआ था। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि यार सैयदुल कौनैन, आमिना के लाल मोहम्मद रसूल सल्लम की बचपन से लेके आखिरी उम्र तलक सीरत का एक एक पल पढ़, तेरे 14 तबक रोशन हो जाए। जिनके अनपढ़ से अनपढ़ एक औरत देखे, बद्दू कबीले की एक अनपढ़ औरत, मेरे महबूब सिर्फ रास्ते में रुके हैं। वो बकरी वाला वाकया जड़ा सुन दे,
وہ کسی مدرسے کی پڑھی ہوئی نہیں تھی، کسی اسکول کالج کی، مگر میرے حضور کے حسن کو اور آپ کے جسم کو، وجود اطہر کو جیسے اس نے بیان کر ڈالا ہے نا، بڑے بڑے ائمہ سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں، ایک شخص آئے چہرے کو دیکھے اور کہے رب کی قسم جھوٹے آدمی کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے نبی سے کوئی سلام لے کے یہ لکھ جائے۔ میں نے دنیا میں روم سے فارس سے آنے والے بڑے بڑے نرم ریشم دیکھے، لیکن میرے نبی کی ہتھیلی کسی بھی ریشم سے زیادہ نرم، میں نے بڑی بڑی خوشبوئیں دیکھی، مگر میرے ہاتھوں سے وہ خوشبو جو مصطفیٰ سے ہاتھ ملانے کے بعد آتی رہی وہ کہیں سے نہیں ملی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان محمد الرسول اللہ، شان محمد الرسول اللہ۔ اس ہستی کو چھوڑ کے جا کدھر رہا ہے؟ یہ بات کہہ کے پھر میں اپنا وہ درد رکھوں کہ تجھے ہماری آج کی دعوت کیا ہے، اور اپنوں کو بھی کہوں کہ اکثر لوگ بیٹھ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار انہاں نال کاروبار، کھان پین، بہن اٹھن ٹھیک ہے جی، 3 حصے بنا لیں۔ جو عوام ہے نا، جن کو پتہ نہیں، جو صرف متاثر ہونے والے ہیں، کبھی مت ایسا کریں، کچھ کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ جو درمیانی طبقہ ہے، اہل ثروت ہیں، اپنے بھی کسی دوست کو بلا لیں، اس کو بھی بلا لیں، عالم ہو ادھر سے وہ بٹھائیں، بات اگر ہوتی ہے تو ٹھیک، اور اگر کوئی عالم ہے، صاحب علم ہے، سمجھ رکھتا ہے، دعوت دینے والا ہے اور متاثر کرنے والا ہے تو بے شک کھلائے بھی، پلائے بھی، بٹھائے بھی۔ میرے نبیوں نے تو یہودیوں کی دعوتیں بھی قبول کی تھیں، کیونکہ دل میں تڑپ تھی کہ دین کو بڑھانا ہے اور ان کو رب کے قریب کرنا ہے۔ اسلام کٹ کے بیٹھنے والا دین نہیں ہے، یہ مارکیٹ میں رہتا ہے، یہ بازار میں رہتا ہے، یہ منڈیوں میں رہتا ہے، یہ ہر جگہ جہاں انسان جیتے ہیں، بستیاں آباد ہیں، وہاں یہ اپنا اثر، اپنی دعوت، اپنا پیغام رکھتا ہے۔ اسی لیے آج کی دعوت برسر بازار ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے اپنے بھی پڑھیں، دوسرے بھی سوچیں۔ وہ مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ یار ساڈا کوئی رات خالی نہیں جدو تسی توا نہیں لاؤندے۔ میں نے کہا یار توا نہیں لگاتے، توا گرم کرتے ہیں کہ تو بھی روٹی پکا اور پیٹ بھر۔ اللہ کرے تجھے سمجھ آ جائے۔ میری دعوت کا مقصد کبھی تانا نہیں رہا، میں بہت محبت کے ساتھ اپنوں کو جہاں پختہ کرتا ہوں، دوسروں کو کچا کر کے ذرا یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ جس جگہ پہ ہے وہ زمین ہے بھی کہ نہیں، کس سواری پہ سوار ہے، ابھی تو غبار ہے، جب غبار چھٹے گا پتہ چلے گا کہ تیرے نیچے گھوڑا ہے یا ہمار اور گدھا ہے۔ پہلی چیز بڑا رو کے کہیں گے یار، اور یہ ان کا موجودہ خلیفہ، میں نہیں کہتا کہ وہ کیسا تھا کیا ہے، وہ بھی ایک دن رون ڈیا سی، یار مسلمان سانو کہندے نے کافر ہو گئے جے، مرتد ہو گئے جے، تو یار اسی تو مسلمان ہاں، تو ساڑھے تے ترس کھاؤ، مسلمان ہون لی شرط کی ہے۔ قسیم صاحب تواڈے کول جو کوئی آوے تو کہے یار میں مسلمان ہونا چاہنا، تو کی کرو گے؟ سارے دی موجودگی چ پڑھاؤ گے؟ ویلکم یار، دیر کیوں دی ہے؟ کی پتہ کلمہ پڑھ دیاں جان نکل جائے، اللہ ادھر جنت دے دے۔ ہاں جی، کوئی مرزائی ہونا نہیں، کوئی بھی آئے، میرے دروازے کھلے ہیں، میں یہودیت کی طرح در بند کر کے نہیں بیٹھا کہ وہی جماندرو مسلمان ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں، کوئی بھی آئے، میں دین کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں تو ویلکم کروں گا۔ اتھے ماشاءاللہ ایڈی پگڑی بن کے انہیں لوگوں جو کہیں دے لو پوری دنیا دے سامنے میں کلمہ پڑھن لگا جے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اوے مسلمانوں ہون بھی میں مسلمان ہویا کہ نہیں ہویا؟ تو میرے بچارے اتھے ہی سارے جڑے نے نا نیلے تے دہلے یہ پریشان ہو گئے، یار انہیں تو کلمہ پڑھ لیا۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ ایک گل یاد رکھیا جے، جیڑی ایداں کر کے لنگائی ہوندی ہے نا تو سانو دس رہا ہوندا پی باں دے وچوں دی لنگی ہے چھری، اور چھری نہیں شوبدہ بازی ہوندی ہے۔ ایداں دی چھری کتے مینوں پڑھاؤ نا میں لگاواں، اجازت دے گا قانون؟ نہیں۔
خیر یہ اچھی طرح سن لیں، مسلمانوں کے ساتھ رو کے کہیں گے، میرے بڑے سارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، یہ میڈیا پریشان ہو جاتا ہے، یار کلمہ ایک، رب ایک، رسول ایک، قبلہ ایک، کعبہ ایک، قرآن ایک، آیات ایک، روزہ ایک، حج ایک، جو ہے وہ زکوٰۃ ایک، نماز ایک، قیام ایک، رکوع ایک، سجدے ایک، یہ سارا کوئی ساڈے والا ہی ہے تے کافر کہنو؟ یہی تو تجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ پاکستانی پاس شناختی کارڈ پھڑی پھردا ہوا ہے، کی خیال ہے؟ تے سعودیہ چ جا کے بنوا ہوئے افغانی بنایا پاکستان دا، تے گردن جدو کٹینی ہے تے نا کدا لگنا ہے؟ پاکستان دی بدنامی ہونی کہ نہیں؟ جناب انہاں نے جڑا کلمہ پڑھیا ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو مراد او اللہ نہیں جڑا اسی اللہ ماننے ہیں۔ ساڈا اللہ کلا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور مسلمانوں اچھی طرح سبق یاد کر لو، تمہارے رب کی ذات اکیلی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، نہ ساجی ہے نا تو ڈالا تے مرزائیاں دا اللہ بھی سن لو۔ یہ بیچارہ نا جڑواں پیدا ہویا سی، یہ نال ایک بہن سی جنت بی بی، قرآن دی آیتاں پڑھدا ہوندا سی، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، کہندا یہ آیت میرے لیے اتری ہے، میرے علی اشارہ ہے۔ کہندا چونکہ میں بہن نال پیدا ہویا سا تے مینوں اداں لگدا سی کہ میں بھی بہن ہی ہاں۔ وہ تو پھر جدوں مری تو پھر مینوں سمجھ آئی کہ نہیں ہن وہ گل نہیں رہی، لیکن پھر وڈیاں ہو کے اپنیاں کتاباں چ لکھیا ہے کہ جناب نو محسوس ہوندا سی کہ میں عورت ہاں تو میرے اندر وہ خوبیاں نے، لہٰذا میریاں خوبیاں ویکھ کے اللہ دا دل کر پیا تے اللہ نے میرے نال ازدواجی تعلقات قائم کیتے۔ سر جی اشہد اللہ الہ الا اللہ اوپر سے پڑھ رہا ہے، لیکن اس اللہ سے مراد وہ اللہ نہیں، ہمارا اللہ نہ بیوی ہے، نہ جمع کرتا ہے، نہ اس کا پانی تناسل ہے۔ پھر جدو حمل ہو گیا نا تو کئیاں نے کیا وہ کتھے ہی تے ایڈی پیڑی بولی بولدا سی، کہندا سی کہ ہن انہاں مولویاں نوں میں اپنا حیض دا خون وکھاواں پھر منن گے؟ میں جو کہن ڈیا میں حاملہ واں، میرے نال رب نے کیتا ہے۔ پھر جدو کاکا جم پیا نا تو پھر ایدہ دل کیتا، کہندا وہ کاکا بھی میں ہی ہاں۔ اللہ نے کیا انت من مائنا اسم یا ولد، میری پتری سونے، اللہ نے مینوں آکھیا ہے، اللہ نے کیا تو ساڑھے پانی چوئے، لہذا میرا نسب رب سے ملتا ہے۔ پھر پتہ لگا کہ اللہ دا عرش بہت بڑا، تے کہندا عرش بھی میں ہی ہاں۔ کوئی عرصے بعد کہنے لگا جڑا عرش تے بیٹھا وہ ہی میں ہاں، لہٰذا اندر کھاتے مرزائیاں دا رب اشہد اللہ الہ الا اللہ تو مراد اللہ وحدہ لا شریک نہیں، یہی جے جنوں 9-10 قوماں بدلنیاں پئیاں تو بیچارے نو پتہ نہیں کی نہیں کرنا پیا، لہٰذا دھوکہ مت کھانا۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس محمد سے مراد آپ کی اور میری، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، امی جان کا نام آمنہ، پتہ جنا کون نے؟ تے ایتھے محمد تو مراد جناب خود نے، اپنیاں ہی کتاباں چ لکھے ہے کہ سانو نواں کلمہ بڑھاؤن دی لوڑ نہیں ہے، مسلمانہ علیہ کلمہ ورتاں گے، لیکن ایتھے مراد ساڑی مرزا ہے، مراد ساڑی مرزا ہے۔ تے سر جی ایتھے بازار دے وچ سونے دے نا تے پانی پھیر کے انڈین پتل تانبا وک جاندا ہے، وک رہا نا کیرٹ 1 دے نا تے دس دے ہو نا نال جی 1 کیرٹ کہہ کے ویچ دے ہو نا، رنگ سونے ورگا لیکن سونا نہیں ہوندا۔ میں جدوں مدینے ہو آیا نا تے اتھوں جینون مور لگی عرش ہے، سونا جڑا سی لے کے آیا، انہوں میں سجی جیب چ تے کھبی جیب چ میں دوسرا پایا، انڈین تے دوست سی سنارا وہ دے کول بیٹھا ہے، پانی شانی منگوایا، میں کہا یار چیک کریں، کہندے جی کدوں آئے جے دسیا، کھجوراں شوراں نے کھا دیاں، زمزم پیتا۔ جدوں میں کہا نا کہ یار تولی وزن کریں تو میں بیچنا ہے، انہیں یہ نہیں ویکھیا کہ میرا دوست ہے، میرا یار ہے، زمزم لے آیا ہے، کھجوراں لے آیا، انہیں سائڈ تے کر کے نا ادھا بٹی کٹ کے ادھر رگڑ کے ویکھ کے تو مینوں کہندا نہ ادوں میں پروفیسر سا تے نہ ہی ادوں کچھ اور سا، کہندا عبدالرزاق یار کی کیتا ہی میرے نال ایڈا وڈا دھوکھا؟ میں کہا کی ہویا؟ میں کہا جناب جینون مدینے دا ہے،
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਦੀਨਿਓਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਮਦੀਨਿਓਂ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੱਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮੋਮਨ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕਸਵੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬੋ ਸੁन्नत ਤੇ ਕੋਈ तेरे पास दलील नहीं। जेड़ा जोक पेश करेगा ले लेगा। वो जनाब कलमा पढ़न दिया है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये बेचारे ਨੂੰ एक ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਛਪਿਆ ਸੀ ਇਤਿਸਾਮ 'ਚ, ਮਿਰਜ਼ਾ का ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਟੋਟਲੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬੜੇ ਤਿਲ ਮਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫਸੀਆਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਕਿ ਘਰ 'ਚ 8 ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਤੇ 8 ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਲਬਾ ਮਾਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ 10 ਖਿਲੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਣ ਲੱਗਣ ਤੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਚੀਖਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਮਲਬਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਨਫਸੀਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਦਮ ਵੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੰਮੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ। ਨੂਹ ਵੀ मैं, क्योंकि दोबारा नस्ल भी मेरे तो शुरू हुई। तूफाना तो मैं बचाया, मूसा भी मैं, यकूब भी मैं ते मुहम्मद भी मैं। आप आज अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगे टुरीए कलमे वाली खाते दी वंड हो गई। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਕੀਏ ਵਾਲਾ, ਧੋਖੇ ਵਾਲਾ, ਫਰਾਡ ਵਾਲਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਬਾਤਨ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਨਿਆਣੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਊ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਊ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ अगली चीज है वही। पूरे शेखूपुरे च जिन्ने भी मसलक जे वही ली फरिश्ता केड़ा जे तुहाडा? बोलो जिबरील। ते जनाब नूं 5 तो लैके 8 फरिश्ते आउंदे सी वही देण, जिन्हां चों सब तो मशहूर मुसलमानां चों टीची है। टीची बेसिकली टेची सी। टेची समझदे जे? पहले ना एक बड़ा खूबसूरत टेची केस हुंदा सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਡਾਲਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਲਫਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਟੀਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਧਰੋਂ ਨਾਲੇ ਟੇਚੀ ਕੇਸ ਆਉਣਾ, ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਆਉਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹਾਦ ਹਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਆ फतवा दे दे, आज आ कहना ही, आज आ मसला चला दे। ये वो था जो वही आती थी जब तेरे मेरे नबी पे उतरने वाले फरिश्ते जिब्रील अमीन से ताल्लुक ही कोई नहीं, वही आउंदी उधरों से। तू हाले भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਹੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਹੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। तीसरी चीज़ कुरान, हमारी असास कुरान है और मिर्ज़ाई कुरान इस वाले को नहीं मानते, रद्द करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तर्जमे करेंगे, तकसीम करेंगे, तब्दील करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, दावे करेंगे। हमने रबवा में इतने जो है वो तर्जमे छापे, इतनी दुनिया में बांट दिए, कर जो करना है। लेकिन तेरे बड़े ने लिखा है अपनी किताबों में, तहरीरों में है, मुसलमानों के कुरान में अब हिदायत नहीं है। बोलो अपने भी तो दूजे भी ਇਹਦੇ 'ਚ हिदायत नहीं। तो जो हिदायत नहीं तो तर्जमे कादे ते तिलावत कादी ते पढ़ना कादा? फिर केड़ा हिदायत आला? कहंदे जी नवी किताब लो। केड़ी? अल किताबुल मुबीन। ओ केड़ी है? जेड़ा टीची लेके आया सी ओ केड़ी है? जिसको जनाब अंग्रेज ने भेजा था वो इल्हामात हैं, पारे कितने हैं? 20 हैं, आयतें जुदा जुदा हैं, हिदायत उसी में है। लिहाजा जब मिर्जाई आपको कहे हम कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, ते उन्हां दा अपना कुरान हुंदा है, तुहाडे वाले कुरान नूं तो जनाब कुछ होर कहिंदे ने। क्या कहेंगे आप? बड़ी सियाणी जी मार्केट च बैठे हो, समझदार लोग हो, तो एडी जल्दी इस अकीदे नूं भुला ना दवो। तुहाडे असलाफ ने बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ने।
تے محنت کیتیاں نے علمبردار بنو. ایک کم صرف مولویاں دا نہیں, علماء کا نہیں, اسکالرز کا نہیں کہ یہی صرف بیٹھ کے, یا وکیلوں کا نہیں کہ وہ وکالت کرتے پھریں. آپ جہاں بھی ہیں اسلام کے چوکی دار بھی ہیں, پہرے دار بھی ہیں, نگران بھی ہیں, تیاری رکھو, بتاؤ تے دعوت بھی دو. تے جے کوئی دھوکھا دوے تے او دا دھوکھا بھی کڈ کے او دے سامنے رکھو کہ جناب غلط فہمی چو. کتنی چیزیں ہوگی؟ کلمہ, اس کے بعد وحی, قرآن اور میرے نبی کی حدیث. آخر تک بیٹھے ہو, آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا لکھا ہوا کوئی ورق صحیح بخاری کا, صحیح مسلم کا, سنن ابی داود کا, جامع ترمذی کا, سنن نسائی کا, ابن ماجہ کا, سنن جو ہے اسی طرح موطا امام مالک کا, مسند احمد کا, ایک حدیث کا ورق بازار میں گرا ہوا پڑے, کیا کرو گے؟ چک کے کٹھا کر کے ایداں ردی دی ٹوکری چ سٹو گے, یا پیار محبت نال اونوں فولڈ کر کے سینے لا کے جیب چ پاؤ گے؟ بولو جناب. یہ کہتے ہیں ہم نے حدیث کی کتابیں شائع کری ہیں, ہم حدیث پڑھنے والے, پڑھانے والے. ان کے بقول حدیث میرے مصطفیٰ کی جو ہے وہ یہ ساری مداری کی ڈگڈگی ہے, جھوٹ ہے, یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے. جناب نے لکھا ہے, اگر کبھی حوالہ مقصود ہو تو سب کچھ موجود ہے. تو نے کبھی اپنوں کو پڑھا ہی نہیں, تو نے کبھی گھر میں دیکھا ہی نہیں کہ مسئلہ کیا ہے, سنی سنائی پہ یقین کر کے بیٹھ گیا ہے. اللہ کے لیے ذرا دیکھ, تحقیق کر, ریسرچ کر, اپنے مستقبل کو دیکھ, بچوں کو دیکھ, ایمان کو دیکھ. قبر سب کی جو ہے وہ برابر ہے, حساب ہونا ہے, معافی نہیں ہے. جھوٹ پہ بنیاد مت رکھ, بے ادبی مت کر. یہاں حدیث سے مراد وہ حفوات ہیں جو مرزا نے بیان کی ہیں, وہ اسے حدیث کہتے ہیں, ان میں ہدایت سمجھتے ہیں. اور پانچویں چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ جنہ نے انہوں منیا, اسی انہوں نے نبی دے کرانے چو اہل بیت کہنے ہیں. عظمت سنی مجھ سے پہلے آپ نے, پیار محبت بھی دکھایا. ادھر اس کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ اہل بیت کے بارے میں ہم جی بڑا پیار کرتے ہیں اہل بیت سے, ہم تو سب عزت کرتے ہیں. عزت سن لو, صرف 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. اس کو ایک پرابلم تھی, بیماری تھی سلس البول کی, کسی نو بھی ہو جاندی ہے, کوئی بعید بات نہیں ہے, پیشاب کے قطرے جاری ہو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں. شوگر عام ہے, سب کو ہو جاتی ہے, اسے بھی یہ 2 بیماریاں تھیں. لیکن شدت اتنی تھی کہ اس بیچارے کو اہتمام کرنا پڑتا تھا. قمیض دے تھلے سلوکا پاؤندا سی, پتہ نہیں ہن شیخو پورا سلوکا رہ گیا کہ نہیں, بابے پاؤندے ہوندے سی. کنیاں ساریاں جیباں. تانوں اس لیے لوڑ نہیں, تانوں صرف لاہور تک جانا پیندا. جڑے راجن پوروں لاہور آن کے سودا خرید دے, انہاں نوں پتہ پیسہ کداں لیاونا ہے, وہ بیچاریاں نوں سلوکے دی قدر ہے. انہیں ایسا ہتھ پائے ہوندا سی گڑ, تاکہ سجے ہتھ نال کڈے تے جدوں شوگر لو ہوے فوری کھا لے. پیشاب نہیں سی روکدا تے دھوتی تو سائڈ تے کرے تے کھبے پاسے ایس سلوکے دی جیب چ پائے ہوندے سی. اینوں گریبان کہندے نے, جڑے کٹا لگے ہوندے نے, او دے چوں پاਉਣਾ تے وٹوانی کری جانی, ادھروں کھادی جانا. تے اپنیاں ہی کتاباں چ لکھیا ہے کہ جدوں کتے پریشر آਉਣਾ تے بھول جانا. وٹوانی جیڑی سی او ادھر جیب چ پاਉਣ دی بجائے ادھر پا بہنی, تے وٹوانی کرن لگیاں وٹا کڈن دی بجائے گوڑ کڈ کے وٹوانی کر لینی. پتہ کی کہندا ہے؟ کہندا ہے حسن تے حسین نہ دی گل کر دے ہو, میں حسین ورگے کئی سینکڑا اپنی گریبان چ لئی پھرنا, آ سی گریبان چ وٹوانیاں, اے قدر کیتی ہے میرے حسین دی اس ظالم نے. مرزے قادیانی پہ لعنت, مرزے قادیانی پہ لعنت. قادیانیت, قادیانیت, قادیانیت شان رسالت, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, شان رسالت. اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں, میرے مرشد کی دعوت میں میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ نے کسی دوسرے مخالف کو لعنت کر کے دعوت دیا, میرے علم میں نہیں ہے. اگر کوئی دلیل مل گئی تو میں خود کروں گا. میں جس وقت برائی بیان کر رہا ہوں
تو اس اچھائی کی طرف دعوت بھی دے رہا ہوں جو اچھائی میرے مصطفیٰ کے دین کی ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کی ہے۔ مجھے ایک دفعہ بھی میرے پیغمبر کی طرف سے گالی نظر نہیں آئی۔ یہ اوورآل آپ نے ضرور کہا ہے کہ اللہ لعنت برسائے ان پہ، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، تو جس نے کی ہے اللہ پہ کی اس پہ لعنت ہو۔ خیر بات آگے چلتی ہے۔ کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے ایک دن مجھے اپنی ران کے اوپر کشفی حالت میں، انہاں دیا پٹ کھلے سی تے کشفی حالت چ مینوں وکھایا کہ تو ایتھوں ہی جمیا ہے، اسے لیے فاطمی کہلواندا سی۔ آ جے عزت ماں دی، میں کہنا کہ گال بھی چھوٹی ہے، آئی جے سمجھ۔ اس قدر مال خولیا کا مریض اج تک کدی اپنا نسب نامہ ثابت کرن لی تانوں دسنا پیا بھی مینوں ابے نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، مینوں ابے نے دھوتی چک کے وکھایا کہ پت تو ایتھوں ہے، ماں تے اگلی گل ہے۔ اس قدر گری حرکتاں، بے ادبی دے پہلو، پھر بھی تو مجھے کہتا ہے مسئلہ کیا ہے؟ تیری پارلیمنٹ مجھے کافر قرار کیوں دیتی ہے؟ تیرے علماء میرے خلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ انہیں تجھے اور تیرے بڑے کو پڑھا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں تو کیا ہے۔ وہ تیری طرح لا علم نہیں، نہ بلد نہیں، نہ آشنا نہیں، وہ معرفت رکھتے ہیں جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا۔ اگے کہیں دینے جی اسی نبیوں نو ماننے ہیں، انبیاء کو جیسے مانتے ہیں۔ میں نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے، باقی انبیاء کا تذکرہ کر کے میں اپنی زبان اتنی جرأت نہیں دیتی کہ میں کچھ کہوں۔ پھر کہتے ہیں جناب ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ صحابی وہ ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا، اسی حالت میں موت آئی۔ ابو بکر کی الف سے لے کے علی کی یا تلک جتنے بھی صحابہ کے نام آئے ہیں ہم دل و جان مانتے ہیں۔ مگر یہ ظالم کہتے ہیں کہ وہ صحابہ وہ نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں کہ جو مرتد ہو کے نبی کا دین چھوڑ کے مرزا قادیانی کے ہاتھوں پہ بیعت ہو کے انہوں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری اور ایمان لائے، وہ صحابہ ہیں۔ یہاں بھی دھوکہ، یہاں بھی لیبل۔ سیکنڈ لاسٹ گزارش، یار ہر بندے نو اپنے مسلک دے عالم پیارے ہوندے نے کہ نہیں ہوندے نے؟ اگر کوئی غلطی کردا ہے اسی کہی دا پاجی دلیل رجوع، اور اے خوبی رب نے کم از کم میرے مسلک کھل کے رکھی ہے۔ میرے کسے ادنا جے ایک چھوٹے جے لیول دے بچے اور سٹوڈنٹ نو بھی رائٹ ہے کہ وہ مینوں پوچھ سکدا ہے کہ جیڑی روایت بیان کیتی جے صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ میری ریسرچ دے مطابق وہ صحیح بھی ہوئے، سمجھ رہے ہو، لیکن بیان ہو گئی ہوئے صحیح نہ ہوئے، موضوع ضعیف من گھڑت ہے، زندگی میں خبر ملی، انشاءاللہ میرا رجوع ہے۔ مر جاواں تے قبر تے کتبہ لکھ کے ماڑا جا لکھیا کہ جیڑی روایت بیان کیتی سی تو صحیح کہی سی وہ صحیح نہیں نکلی، ضعیف ہے۔ اللہ دی قسم مر کے اندر بھی ساڈا رجوع ہے۔ اسی حضور دے ذمہ کوئی گل نہیں لاؤندے جڑی آپ نے نہیں کہی۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے مباحثے ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ سٹیج پہ بیٹھا ہوں، اعلانیہ کہہ رہا ہوں، زندگی کے جتنے بھی برس بیت گئے ہیں کسی مسلک کا کوئی ایک عالم صرف لے آتے ہیں نا کلپ کاٹ کے، آج کل تو ماشاءاللہ وہ ڈی فیک بھی بہت چلا ہے، وہ نہ ہو، دلیل ضرور دی ہے، اختلاف کیا ہے، ادب کے دائرے میں رہ کے تذلیل کر کے نہیں، دلیل سے بات کری ہے، لیکن گال کڈ کے نہیں، گالاں کھادیاں بہت نے دتیاں نہیں۔ کیوں؟ میرے نبی کی رسالت اور سیرت اور نبوت اسوہ اور قدوہ وہ گالی مخالف کو دینے والے نہیں۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا گالی مومن نہیں دیتا، بد عملی اپنی جگہ تے، لیکن دین دی دعوت گالی نال۔ تو مرزا جناب نے جیڑیاں گالاں کڈیاں نے نا او دے سامنے جوش ملی آبادی بھی شرمندہ ہے۔ اردو ادب سب تو زیادہ گال وائی ہے جوش ملی آبادی نے، یادوں کی برات۔ انہوں نے سردی نہیں سی چنگی لگتی، یادوں کی برات انہیں 6 دفعہ لکھ کے پاڑی ہے، حالات زندگی تے اپنے لکھی، پھر آخر کہندہ اچھا پتہ نہیں عمر وفا کر دی ہے کہ نہیں، انہوں فائنل سمجھو، میں مطمئن نہیں ویسے۔ سردی نو گال کڈن لگا 2.5 صفحے تک گالاں وائی گیا ہے تے ہر گال نویں ہے۔
लेकिन मिर्ज़ा ਉਹਦੇ ਤੋਂ भी अगे निकलिया। पीर सियालवी नूं गालां कढ़न लगा तो टुरिया रहा। जेड़ा भी सामने आया ना, सब तो ज़्यादा गाल जिहड़ी वाही है ना, या मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी नूं तो या सनाउल्ला मरसरी रहमहुल्लाह। माड़ी माड़ी गल ते माड़ी माड़ी गल ते जिवें एक तकिया कलाम नहीं हुंदा, इहदा तकिया कलाम सी गूंखोर। गूंखोर समझदे हो? बहुते तो नहीं पढ़ गए उर्दू तबके च आके तुहानूं पता ही ना होवे कि लफज की है, मैं की कहण दिया। समझ आउण डी जे? कोई नफरत घिन भी गंदगी नूं पोटी नूं इहनूं कहिंदे ने। ते इह उलमा दे मूँह च जदों कुरान पढ़दे सी ना तो कहिंदा सी इहदे मूँह च गूं। तो जे रसूल सल्लम की हदीस सुनाते सी तो तां भी है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ बाकी गालां ने वो मेरा रब मुआफ़ करे मैं बयान नहीं कर सकता, अगरचे नकले कुफर कुफर ना बाशद, लेकिन इन्हें कोई आलम, कोई मुजद्दद, कोई मुकाबिल, कोई मुनाजर उन्होंने माफ़ी नहीं दी जिन्हों गाल कढ़ी होवे। तो यही एक दलील काफ़ी है कि नबी कदी अपने मुखालफ नूं गाल नहीं कढ़दे। जी अगे टुरीए। ये तो सन उलमा, आवाम च आ जाओ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਸੂਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਜ਼ਾਨ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਚਅਪ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕੋਲਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੀਣਾ, ਤੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਫਤਵੇ ਪੁੱਛਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰ ਹੈ ਪਰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਨਾ ਖਾ ਲਾਂ। नबी नूं मुजम्मम भी किया, जादूगर भी किया, लेकिन जदों दीन दी एक रगबत और तड़प सी कि यार भुलिया इनू अपने राही पाउणा ते सिराते मुस्तकीम ते चढ़ना, तो सोहणिया ने यहूदियों के घर जहर पाया, खाना भी खा लिया। अगर तो यह नीयत है तो बिस्मिल्लाह, तो जे सिर्फ कारोबार दौलत माल पैसा तो रख रखाओ तो मंडी मार्केट, अदब बड़ा तो अखलाक बड़ा, ये जनाब हसीस सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन सांप तेरे बच्चे के साथ खेलना शुरू कर दे तो जहरी हुसन पे मत जाना, बच्चे की फरेफ्तगी के मत जाना, अंदर जहर पे भी नजर रखना कि जाहिर कुछ और है बातिन कुछ और है। जितने उसको नहीं मानते सूर कहता है, तो जेड़ियां घरां च इज्जत माप बेटियां ते भैणां जिन्हां नूं शायद उहदा पता भी ना होवे ओनू ये कुत्तियां आखे। ते सर जी किन्नियां क मुहब्बतां ने, मेरी फिर भी मुहब्बत वेख, तू जिन्नियां मर्जी गालां कढे, मैं तेनों फिर भी कहना वीरिया सुबह दा भुलिया शाम नूं घर आ जाए, धोखे च वापस लौट आ, कलमा पढ़ मुखलस होके उस हादी मुरशद लई कि जेड़े रब्बे उम्मती कहणगे उन्हां दे दीन तू मुरतद होके काफर होके मौत ना मारी। जान तू पहले यहूदी बच्चे नूं भी मेरे मुरशद ने कहा सी या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, और पुत्र जांदा जांदा भी कलमा पढ़ दे, ते उन्हें पढ़िया। ते उस बाप ने जिन्हें 3 दफा डकिया सी मेरे मुस्तफा नूं कि घर नहीं आउणा, ते मेरे नबी ने एक दफा भी बेटे नूं बाप दे खिलाफ नहीं कीता, ते नहीं आख्या कि यार मैं ते आउणा चाहना, तेरा अब्बा ही नहीं आउण दिंदा, एक दफा भी नहीं आख्या। ऐसी अखलाक मेरे मुस्तफा से। ते आखिरी गुजारिश मिर्जे दी मौत दे हवाले नाल सारियां नूं दावत है, बेगानियां नूं भी ते अपणियां नूं भी। मशहूर ये वे कि काना सी, तस्वीरां कहिंदियां ने कि काना नहीं सी, चलो नो कंप्रोमाइज, जो तुसी कहिंदे उदां दा सी, जो तुहाड़ियां किताबां कहिंदियां उदां दा सी। साडे अक्सर उलमा कहिंदे ने कि लैटरीन च मरिया है। मेरे नाल काफ़ी सारे यार बेली उस माहौल वाले बहन वाले कहिंदे ने कि यार आ ज़्यादती करदे हो, जेड़े साडे नबी नूं, मोहतरम नूं, मसीह नूं, मऊद नूं, वडेरे नूं, चलो यार मारना सी किते चंगी थां ते मार दिओ, कित्थे लैटरीन च जाके सुट दिओ, चंगी नहीं। मैं कहा यार असीं ते नहीं मारिया, तो हुण रब वसी गल है। कहंदे नहीं नहीं लैटरीन च नहीं मरिया, तुहाडे मौलवी झूठ बोलदे ने। सर जी ये मैं पहले भी दस चुके हाँ, तो फिर चंगी तरह सुन लो, ये सच्ची गल है कि वह लैटरीन च नहीं मरिया। इन्ना क क्लिप कट के ना सारी दुनिया नूं बार बार विखायो जे कि भाबियां दा मौलवी कहण दिया सी कि वह लैटरीन च नहीं मरिया। सियाक सबाक नूं मद्देनजर ना रखिया जाए। लैटरीन एडी बुरी नहीं, अडियाला जेल कोई वही जानदा जिहड़ा गया हुंदा है, कोई चंगी शायद नहीं ना, जिहड़ा बेचारा बाहर हुंदा है एक तकलीफ उहदे चेहरे ते महसूस कर रहे हुंदे जे कि नहीं। ते अल्लाह दुश्मन नूं भी जेल ना देवे।
نہ حق جیلے کوئی نہ پسے یارو لیٹرین اتنی بری نہیں ہے مثال نال سمجھو جیل بڑی بری شے ہے لیکن پھر بھی ایڈی بری نہیں پولیس آئے گی پڑے گی محلے چ کدے دن پتہ لگے گا اگلے دن معاملہ گم تسی جیل چ اوتھے جو ہون رہی ہے رب جانے تے او بندہ جانے تے او دا جسم تے او دی جان جانے محلہ تے پرسکون ہو گیا نا بھی چلو یار پھڑ کے لے گئے تے جے علاقے نو ہی سب جیل بنایا ہوئے تو پورے علاقے دے لوگ تنگ آ بھی گلی بند او بھی بند او بھی بند پولیس بیٹھی ہے لوکی پوچھن کی ہویا جی فلانا بندہ گھر چ جیل بند نظر بند ہویا یہ جیل نالوں بدترین سزا ہوندی جائے کہ گھر جیل بن جائے اگر گھر جیل نہیں باقی بچے تے آرام نال سکون نہ رہندے نا اللہ نے دے لیے ایسا اہتمام کروایا کہ لیٹرین چ اے ہلکا پوائنٹ ہے آ لاہور جی تو کنے کلومیٹر ہے جی 35-36 جننے بھی ہیں اتھے ایک اندر سی بلڈنگ احمدیہ جناب دے آخری ایام ہوتے گزرے تے اہلیہ بڑی خدمت گزار سے یہ بھی تو انہوں پتا ہے کہ 3 شادیاں سے ایک نے تے او دے بچیاں نے تے جان چھڑائی پی کیڑے پاسے نو پہ گیا ہے خیر خدمت کر دی رہی وچارے نو پٹھیاں بھی لگ گئیاں تے سدھیاں بھی میں مہذب لفظ بولن ڈیا کیونکہ الٹی وہ سدھے راہ نہیں نکل دی الٹی تو جیڑے سدھے راہ نکل جائے اور تیزی نال پھر اسی انہوں اور کہنے ہیں برحال حیضہ ہوا کسے نو بھی ہو سکتا اللہ معاف کرے لیکن انی شدت پڑ گیا کہ لیٹرین تک جانا مشکل ہو گیا گھر والوں نے فیصلہ لیا کہ انی دفعہ جانا حالے واپس نہیں پہنچی دا پھر مڑ جانا حالے آئے نہیں پھر مڑ جانا اس تکلیف تو بچن لئی جتھے جناب نبوت دی شب خوابی چ مصروف رہندے سی وہ جڑا مین روم سی سمجھ دیو مین روم سون والا بیڈ روم 2 پلنگ لگے سی شاہی تے انہاں شاہی پلنگاں دے ادھ دے وچ ایک برتن رکھیا گیا پتہ نہیں وہ بچیاں نو جدے تے بٹھا کے وہ سپیشل پارٹ اندر رکھوایا گیا گویا کہ بیڈ روم لیٹرین دے حکم چاہ گیا بی بی بیچاری کدی ہاتھ پھڑے کدی بھاوے کدی اوکے سوکے آخر تھک گئی ڈگ پئی بڈھی جان سی 1906 26 فروری 26 مئی پاجی آہی جڑی ایہی رات یا اس تو پچھلی لالو تو ایہی دن لالو کم تیز ہویا ہے اللہ دشمن نو بھی ایسی موت نہ دوے جنہیں ہاتھ پڑھنا سی وہ سو گئے ساتھ دین والے والے رہ گئے کدی پیشاب کدی پخانہ تو کبھی الٹیاں اوتھے بہ کے تھک کے آخر اپے ہی مت کرن دی بائی بوئی پھڑ کے کوشش کی تھی سنبھلیا نہ گیا پیر وجیا تے پاٹ دے وچ جنہ مال سی ڈل گیا پیر تھلے لاؤن لگا نہ لگا سلپ ہویا ادوں پتہ لگا جنہ مالو متا تھلے سی منہ اوتھے وچ تے فرشتے نے آ کے روح کھچ لئی جناب تسی صحیح کہندے ہو لیٹرین چ نہیں مریا وہ اپنے بیڈ روم چ ہی فوت ہویا سی لیکن ہن تسی سمجھ گیا ہوگا تے نبی دی جڑی موت ہوندی ہے وہ بھی پاکیزہ تے زندگی بھی پاکیزہ طبت حیم و میتا میرے صدیق اکبر نے میرے محبوب دے چہرے تو کپڑا اٹھا کے کی کیا سی طبت حیم و میتا محبوب تیری زندگی دیکھی تو پاکیزہ تیری موت دیکھی تو پاکیزہ اس لیے ہم اپنوں کو سمجھائے دیتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا قیمتی ہے اس کے لیے صحابہ نے جانیں دی ہیں فیصلہ تلوار سے کیا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھائے دیتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ نہیں کیا ابھی بھی رات باقی ہے ابھی بات باقی ہے آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے آنا بندا ہے سوچے آجے تسی بھی اتھے رہندے جی اسی بھی رہنے ہیں شاید قبرستان میں لاگے لاگے ہون لیکن اگے جا کے فاصلے پہ جان چنگا نہیں رہے دور ہم سے اے میں بہت کہندہ رہنا رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو پھر تو انہوں پتہ لگے گا کہ فرق کی نے مگر مچ دے آنسو کی نے سپ کیے تے ظاہر کیے تے باطن تے زہر کیے انشاءاللہ اگر کسی دن مخلص ہو کے میرے ویر نے پڑھ لیا تے اگلا ممکن ہے سورج طلوع ہون تو پہلے
28 ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਲੌਟਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹੁम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुक। अल्लाह सब भाइयों को जज़ा दे।